دنیا میں سب سے مشکل کام اس انسان کو مسکرا کر الوداع کہنا ہے جس کے بغیر آپ اپنی زندگی کا ایک پل بھی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ محبت جب مقدر سے ٹکراتی ہے تو جیت ہمیشہ مقدر کی ہوتی ہے اور انسان کے پاس صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ میرا نام سمر ہے۔ میں کوئی خاص انسان نہیں ہوں، بس ایک سادہ سا لڑکا ہوں جس نے زندگی سے کبھی کچھ زیادہ نہیں مانگا تھا، لیکن خدا گواہ ہے میں نے زندگی میں صرف ایک بار ایک لڑکی کو پورے دل سے چاہا تھا، اور وہ لڑکی حیا تھی۔ حیا میرے بچپن کے دوست کی بہن تھی۔ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ وہ جب چھوٹی تھی تو بہت شرارتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی اس کی شرارتیں خاموشی اور حیا میں بدل گئیں۔ اس کا نام واقعی اس کی شخصیت پر جچتا تھا۔ ہم نے ایک ساتھ کئی شامیں اپنے گھر کی چھتوں پر گزاری تھیں۔ وہ اکثر کہتی تھی، سمر، زندگی کتنی خوبصورت ہے نا؟ اور میں اسے دیکھ کر کہتا تھا، ہاں بہت خوبصورت ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ زندگی کو دیکھ رہی ہے اور میں اپنی کائنات کو۔ وقت گزرتا گیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا کہ کب دوستی محبت میں بدل گئی۔ ایک دن جب بارش ہو رہی تھی اور ہم گلی کے نکل پر کھڑے تھے، میں نے ہمت کر کے اس سے کہہ دیا، حیا، کیا تم ساری زندگی میرے ساتھ چلو گی؟ حیا نے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں تو کب سے تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار کھڑی ہوں، بس تمہارے کہنے کا انتظار تھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوش نصیب لمحہ تھا۔ مجھے لگا جیسے مجھے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو۔ ہم نے مستقبل کے ہزاروں خواب دیکھے۔ ہم نے سوچا کہ ہم ایک چھوٹا سا گھر بنائیں گے جہاں سکون ہوگا، ڈھیر ساری کتابیں ہوں گی اور صرف ہم دونوں ہوں گے۔ لیکن ہم یہ بھول گئے کہ انسان جو سوچتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہو جائے۔ میری نوکری ابھی نئی نئی لگی تھی اور تنخواہ بہت کم تھی۔ حیا کے والد ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھے اور ان کا خاندان شہر کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ جب میرے گھر والوں نے حیا کا رشتہ مانگا تو اس کے والد نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے میرے والد سے کہا، ہماری بیٹی شہزادیوں کی طرح پلی ہے، وہ ایک چھوٹے سے گھر میں کیسے رہے گی؟ میرے والد خاموش ہو گئے کیونکہ ان کے پاس دولت نہیں تھی، صرف عزت تھی۔ میں نے حیا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے گھر میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس کا موبائل چھین لیا گیا تھا اور اس پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ اس کے والد نے اس کا رشتہ اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے طے کر دیا ہے جو بہت امیر تھا اور حال ہی میں ملک سے واپس آیا تھا۔ حیا کی شادی سے 2 دن پہلے اس نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے مجھے ایک پیغام بھیجا۔ اس نے مجھے اسی پرانے ریلوے اسٹیشن پر بلایا جہاں ہم کبھی بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ میں جب وہاں پہنچا تو رات کا وقت تھا، دھند پھیلی ہوئی تھی اور سردی اپنے عروج پر تھی۔ میں نے دیکھا کہ حیا ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی دلاسا نہیں تھا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ سمر، میں نے بہت کوشش کی، میں نے ابا سے منتیں کی، میں نے انہیں بتایا کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ شادی نہ کی تو وہ اپنی جان دے دیں گے۔ سمر، میں کیا کروں؟ میں اپنے پیار کی خاطر اپنے باپ کی میت نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، حیا، تم نے ہمیشہ کہا تھا نا کہ محبت قربانی مانگتی ہے۔ آج شاید ہماری محبت کی قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ تم جاؤ، اپنے والد کی عزت بچا لو۔ میں تمہیں کبھی اپنی یادوں سے نہیں نکالوں گا، لیکن میں تمہاری راہ میں رکاوٹ بھی نہیں بنوں گا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے گلے سے ایک چھوٹی سی زنجیر نکالی جس پر میرا نام لکھا تھا اور وہ میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ اپنے پاس رکھنا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ کسی نے تمہیں اپنی زندگی سے زیادہ چاہا تھا۔ شادی والے دن میں حیا کے گھر کے باہر دور ایک درخت کے سائے میں کھڑا رہا۔ شہنائیاں بج رہی تھیں، لوگ ہنس رہے تھے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں
اور وہاں اس بڑے بنگلے کے اندر میری دنیا لٹ رہی تھی۔ جب حیا کی رخصتی ہوئی، وہ سرخ جوڑے میں ایک لاش کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی، اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے صرف ایک پل کے لیے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں سے وہ آخری آنسو گرا جس نے میری روح کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ چلی گئی اور اپنے ساتھ میرا دل، میری روح اور میری خوشیاں لے گئی۔ آج اس بات کو 15 سال بیت چکے ہیں۔ میں نے شادی نہیں کی۔ میں نے اپنی پوری زندگی اپنے کام اور اپنے والدین کی خدمت میں گزار دی۔ میں اب ایک بہت بڑے عہدے پر ہوں۔ میرے پاس بہت دولت ہے، لیکن وہ سکون نہیں ہے جو حیا کی آواز میں تھا۔ کبھی کبھی میں اسی پرانے ریلوے اسٹیشن پر جاتا ہوں اور اس زنجیر کو دیکھتا ہوں جو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ حیا اب ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے بچے ہیں، وہ ایک بڑی کمپنی سنبھالتی ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ جب بھی تنہا ہوتی ہوگی، وہ بھی اسی طرح تڑپتی ہوگی جیسے میں تڑپتا ہوں۔ پچھلے مہینے ایک تقریب میں میری ملاقات حیا سے ہوئی۔ وہ بالکل بدل چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی وہ اداسی آج بھی وہی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، لیکن ہمارے درمیان الفاظ نہیں تھے۔ اس نے صرف اتنا کہا، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جس کے نام کی لکیر میرے ہاتھ میں نہیں تھی، اس کا انتظار ہی میرا مقصد تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کا شوہر وہاں آ گیا اور وہ اسے لے کر چلی گئی۔ میں وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہ میری کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جہاں محبت تو سچی تھی، لیکن مقدر سنگدل تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہو کر بھی ایک دوسرے کے نہ ہو سکے۔ وہ کسی اور کے نصیب کی لکیر بن گئی اور میں اس کی یادوں کا مسافر بن گیا۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس اپنا رخ بدل لیتی ہے۔ وہ میرے نصیب میں نہیں تھی، یہ سچ ہے، لیکن وہ میرے ہر سانس میں شامل ہے، یہ اس سے بھی بڑا سچ ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری ہی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ اگر وہ پوری ہو جائیں تو ان کی طرف ختم ہو جاتی ہے۔